ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أطلق لساني وفرج همي. انتہائی قابل احترام سامعین کرام، معزز اور مکرم حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک بار پھر ماہ مبارک نیکیوں کا سیزن بالکل سر پہ آن پہنچا. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو بڑے پیمانے پر حاصل کرنے کا یہ بہترین سنہری موقع اللہ نے پھر عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت عظیم الشان مہینہ، بہت بابرکت مہینہ، نیکیوں کے خزانے لوٹنے کا مہینہ، اللہ کی رضا کو مفت میں اللہ کی طرف سے بہانے بنائے جا رہے بخشنے کے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو بخشنے کے کیا کیا بہانے بنا گئے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی.
رمضان کے دن قیمتی، رمضان کی راتیں قیمتی، پہلا عشرہ اس کی اپنی قیمت، درمیانے عشرے کی اپنی قیمت اور رمضان کے آخری عشرے کی اپنی قیمت، اور اس کی طاق راتیں سبحان اللہ، اس کے تہجد کا وقت سبحان اللہ، اس کے سحری کے اوقات، اور اس میں سبحان اللہ افطاری کے وقت میں جب سارا دن آج کل کی گرمی کے روزے رکھ کر شام کو پیاس کی حالت میں اور مشقت کی حالت میں جب روزے دار اللہ کے پیارے روزے دار اللہ کے پیارے وہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں سحری کے وقت میں افطاری کے وقت میں کیسی مشقت سے گھروں کے کام کاج میں ماشاءاللہ ہمت فرماتی ہیں۔ صبح سحری کے وقت میں گھر کے تمام افراد کے لیے سحری بنانا، افطاری کے وقت میں ہمارے رنگ برنگے چونچلے پورے کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں سحری بناتے بناتے افطاری بناتے بناتے دعائیں کر سکتی ہیں۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے، سنت ہے، لیکن اگر مشغولیت ہے، دل میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ یعنی اپنے دفتر سے ملازمت سے دکان سے واپس آ رہے اور اپنی گاڑی چلا رہے اور آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، دل میں دعا مانگ رہے، افطاری کا وقت قریب ہے، آپ دل میں دعا مانگتے ہوئے آپ چل رہے، اللہ آپ کی دعائیں سن رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرما رہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں ہانڈی پکاتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، آپ کے لیے رنگ برنگے پکوڑے سموسے بناتے ہوئے دعائیں مانگ رہی، تو ان کی دعائیں قبول ہو رہی۔ اور یہ دعاؤں آج کل مہنگائی کا دور ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، تو اتنے اپنے گھروں میں رنگ برنگی اتنی زیادہ ڈشیں بنانا نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں۔ اتنے رنگ برنگے کھانے بنانا، اس کے لیے کمانا مشکل، اور ان گھر والوں بیچاروں کا پکانا مشکل، پھر آپ کے لیے کھانا بھی مشکل۔ اتنی ساری ڈشیں رنگ برنگی جب ہوتی ہیں اس کو کھانا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کو ہضم کرنا مشکل، پھر آخرت میں اس کا حساب دینا مشکل۔ اور سادہ کھانے ان کے لیے، ان کو پکانا آسان، ان کے لیے کمانا آسان، اس کو پکانا آسان گھر والوں کے لیے، اور اس کو پھر کھانا بھی آسان، اور اس کو ہضم کرنا بھی آسان، اور آخرت میں اس کا حساب کرنا بھی آسان۔ تو سادگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیریں رکھی ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ جو سادگی پہ ہم آئیں گے تو گھروں میں ہر چیز میں سادگی، کھانے میں پینے میں سادگی، پہننے برتنے میں سادگی، زندگی کے ہر شعبے میں سادگی ہوگی، شادی بیاہ میں سادگی۔ ابھی پرسوں درسوں ایک شادی کی خبر سنی، آپ سب نے سنی ہوگی، جس میں نوٹوں کی بارش برسائی گئی، گھنٹے بھر نوٹ برستے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی تیرے باپ کا مال ہے، جہاں چاہوں میں خرچ کروں، جیسے چاہوں لٹاؤں۔ اللہ کا مال ہے، اللہ نے امانت دی ہے، تو امین ہے۔ امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ مالک کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ مالک نے کہاں استعمال کرنے کی اجازت دی، کہاں استعمال کرنے سے منع فرمایا، کہاں زیادہ استعمال کرنا ہے، کہاں کم استعمال کرنا ہے، کہاں پہلے استعمال کرنا ہے، کہاں بعد میں استعمال کرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ قیامت کے خطرناک ترین دن میں، 50,000 سال کے دن میں، جب سورج بالکل سر پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن جو 5 سوال ان کا جواب دیے بغیر ہل نہیں سکے گا کوئی انسان، اس میں مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، زندگی کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، اور ایک علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ زندگی کے بارے میں پوری زندگی کا الگ سے سوال ہوگا، جوانی کا اسپیشل سوال ہوگا، حالانکہ زندگی میں جوانی بھی آ گئی لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہوگا۔ مال کے بھی 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے، جہاں سے چاہوں کماؤں، پیسہ آنا چاہیے، نہیں، مال کمانے میں بھی تو آزاد نہیں، پھر اس کو خرچ کرنے میں بھی تو پابند ہے، اللہ کے پیارے پیارے حکموں کا پابند ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی سنتوں میں تو جکڑا ہوا ہے، اس میں تو آزادی سے جہاں چاہے تو خرچ نہیں کر سکتا، بغیر ضرورت تو خرچ کرنا ہی نہیں، اور ضرورت سے زائد بھی نہیں خرچ کرنا، ضرورت کی جگہ میں خرچ کرنا ہے، بقدر ضرورت خرچ کرنا ہے، بس باقی تیرا مال بچ گیا، اللہ کے دین پہ لگا، اللہ کی مخلوق پہ لگا، اپنے غریب رشتہ داروں پہ لگا، اپنے پڑوسیوں پہ لگا، پھر اپنی جائز ضرورتوں پہ لگا، اور پھر جو ہے انشاءاللہ جب اللہ کے دین کے بہت سارے منصوبے ہیں،
دین کے بہت سارے کام ہیں جس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. اپنے اللہ کی مخلوق کے کتنے بیچارے بھوکے پیاسے ہیں اور بیچارے ضرورت مند ہیں, ان پہ جتنے بھی تیری دولت ہے وہاں خرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ اکبر, اللہ کے دین کی سربلندی پہ لگانا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی پہ لگا ہوا مال سب سے اعلیٰ مال. باقی شادیوں پہ لٹانے کے لیے پیسہ نہیں. جو شادی پہ بے تکا لٹایا جاتا ہے, تبذیر کی جاتی ہے اور اسراف کیا جاتا ہے, اس پر اللہ پاک نے ناراض ہو کر کیا ارشاد فرمایا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کرنے والے, یہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی. یہ جو شادی میں پیسے لٹائے گئے, اسی چیز کو اللہ نے فرمایا بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی. تو ایسی شادی خانہ آبادی ہوگی. بہرحال پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. لیکن ایسے پیسے لٹتے دیکھ کر کتنے غریبوں کا دل دکھا ہے, کتنے غریبوں کا دل دکھا ہے. اس پیسے میں ہزاروں لڑکیوں کی سنت کے مطابق سادگی سے شادی ہو سکتی تھی اور ان کے اپنے گھروں میں رخصتی ہو سکتی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. ضرورت سے زائد خرچ کرنا, جہاں ضرورت ہے جتنے میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس سے زائد پیسے خرچ کرنا, یہ اسراف ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان المبارک قریب ہے. استقبال رمضان کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, بیچ میں ضمن یہ بات آ گئی. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ تیاریاں کر لی. اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ماہ مبارک آئے تو ہم پہلے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا والے ایسے اعمال کے ہم روٹین بنا چکے ہوں کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ ضائع نہ ہونے پائے. رمضان المبارک کا ایک لمحہ قیمتی بن جائے. اصل میں ہم آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے. دنیا میں رنگ برنگی چیزیں جمع کرنے, رنگ برنگے مکان بنانے, رنگ برنگی گاڑیاں لینے, رنگ برنگے عہدے لینے, رنگ برنگی ڈگریاں لینے نہیں آئے دنیا میں. ہم لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس لیے دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے قرآن میں بتلایا کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کون اچھے سے اچھے عمل کر کے آتے ہیں, کون اچھی سے اچھی نمازیں پڑھ کے آتے ہیں, کون اچھے سے اچھے روزے رکھ کے آتے ہیں, کون اچھی سے اچھی تلاوت کر کے آتے ہیں, کون اچھے سے اچھا رمضان کو قیمتی بنا کے آتا ہے. اس امتحان کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ہم اس امتحان کے لیے دنیا میں آئے. ہم تو کھانے کمانے میں لگ گئے, ایسا لگتا ہے بس پیدا ہی دنیا میں کھانے کمانے کے لیے ہوئے. کھا رہے ہیں بھی, کیوں کھا رہے ہو اتنا بھائی؟ کوئی کھائیں گے نہیں تو کمائیں گے کیسے؟ وہ کما رہے ہیں پیسے جمع کرتے جا رہے ہیں, کیوں اتنا کما رہے ہو؟ کوئی کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ کھانا کمانے کے لیے اور کمانا کھانے کے لیے یوں ہی زندگی بسر کر دینا, یہ تو کافروں کی زندگی. تو محترم بھائیو دوستو, ہمیں اپنی زندگی کو اس مقابلے میں لگانا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک امتحان لینا چاہتے ہیں کون زیادہ اچھے سے اچھے عمل کر کے آتا ہے. تو اس امتحان کے لیے دنیا میں آئے تھے. ہم نے دنیا کے رنگ برنگے چیزوں میں ان کے مقابلوں میں لگ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں بڑی دو سوغات ہیں, ایک روزے, دوسرے تراویح. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے, اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے ثواب ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے, اللہ پاک اس کے بھی گناہ معاف فرماتے ہیں. تو یہ رمضان کی دو بڑی اہم سوغات ہیں, ایک روزے رکھنا اور دوسرا تراویح کا اہتمام کرنا. تو تراویح میں پورا قرآن پاک سننا یا پڑھنا سنت ہے. تو ہم سب نیت کریں اس ماہ مبارک میں, رمضان المبارک میں انشاءاللہ سارے روزے رکھیں اور ساری تراویح پڑھیں گے. شیطان ہمیں زور لگائے گا, تو نے گرمی کے روزے رکھے, تو نے اگر گرمی کے روزے رکھے تو پیاس سے مر جائے گا. تو ہم انشاءاللہ شیطان سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ مقابلہ. جیتیں گے ہاریں گے انشاءاللہ, جیتیں گے انشاءاللہ.
چند بھائی کہہ رہے جیتیں گے، باقی بھائی کیا کہہ رہے؟ کیونکہ کون کون بھائی جیتیں گے انشاءاللہ؟ سارے بھائی جیتیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ پاک نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد نصرت فرمائے۔ جب نفس و شیطان کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، نفس و شیطان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، شیطان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ آپ تو اللہ کی رضا کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں اور ساری تراویح پڑھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ عشق و محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عشق و محبت ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے، اگر حضور سے محبت نہیں تو اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں۔ حضور کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، ایمان کا جزو لازم ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو، عام راتوں میں، رمضان میں نہیں، عام راتوں میں اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ کمر کس لیتے تھے اور نیکیوں میں خوب، عبادت میں خوب اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے بڑے محسن، وہ تو اتنا رمضان کا اہتمام کریں اور ہمارے پاس رمضان آ رہا اور ہمیں خوشی نہیں، شوق ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے سے دعا مانگ رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے انتہائی بابرکت بنا دیجیے اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ رمضان کے آنے سے پہلے چل بستے، کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان یہ آنے والا اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہے بیچارے۔ اللہ کی قسم ان میں سے کسی کو اللہ دنیا میں بھیجیں، ہاں بھائی ساری دنیا کے سارے خزانے تجھے ملتے ہیں، تجھے صرف اپنے پاکستان کا نہیں ساری دنیا کا اکیلے تجھے بادشاہ بناتے ہیں، تجھے یہ چاہیے یا تجھے ایک رمضان المبارک کا ایک روزے کی توفیق چاہیے، ایک تراویح پڑھنے کی تجھے موقع چاہیے، تو کیا چاہیے؟ اللہ کی قسم وہ ساری دنیا کے سارے خزانوں کو، ساری حکومتوں، وزارتوں، سرداروں کو ٹھوکر مار دے گا، ایک رمضان کے ایک روزے کو، ایک تراویح کو سینے سے لگائے۔ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جو ہمارے پاس آ رہی۔ دنیا والوں کو جو دنیا کے سیزن کماتے ہیں ان کو اپنے دنیا کے سیزن کی خوشی ہوتی ہے اور اس کے لیے بھرپور وہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اور اس کا سیزن کا ایک لمحہ قیمتی بناتے ہیں، کھانے پینے کی پرواہ نہیں اور اپنے ضروری تقاضے آگے پیچھے کر کے سیزن خوب کماتے ہیں۔ سیزن کما لو پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس طرح بھائیو دوستو، اس دفعہ رمضان بھی ہم بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق خوب اللہ کے رضا کے مطابق قیمتی بنائیں گے۔ رمضان کو کیسے مزید قیمتی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے 1-2 ضروری باتیں انشاءاللہ میں نماز کے بعد عرض کروں گا۔ کچھ لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ جمعے کے دن جلدی آنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جمعے کے دن جو جلدی آتے ہیں وہ اللہ پاک کے خزانوں سے بڑا انعام پاتے ہیں، اونٹ کی قربانی کا ثواب پاتے ہیں۔ جو تھوڑی دیر بعد آئے گا وہ گائے کی قربانی کا ثواب پائے گا، جو 2 منٹ بعد آئے گا وہ بکری کی قربانی کا ثواب پائے گا، جو 1 منٹ بعد آئے گا وہ مرغی کی اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب پائے گا۔ تو کہاں لاکھوں روپے کا اونٹ، کہاں 200 روپے کی مرغی، کہاں ثواب کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو نقصان ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے نقصانات سے بھی بچائے اور آخرت کے نقصانات سے بھی بچائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، انگلی سمندر میں ڈالو اور باہر نکالو، جو آپ کی انگلی میں چھوٹا سا پانی کا قطرہ لگ گیا یہ آپ کی دنیا، باقی ٹھاٹھے مارتا سمندر آخرت ہے۔ اس قطرے کے پیچھے ہم کتنا پڑے ہوئے ہیں، اس قطرے میں گرمی سردی نہ لگے، بھوک پیاس نہ لگے۔ آخرت کی کروڑوں سال، اربوں خربوں سال کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ ہم سب کو بھولی ہوئی ہے۔ وہ آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی بھی اچھی بنے اور اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی بنائے۔ اس کے لیے رمضان کو قیمتی بنانا بہت ضروری، اور رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے اہم ضروری عمل نماز کے بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا، سنت ادا۔ ومن أحسن قولا